پہلی بات یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی لا یتمثل الشیطان بی. اللہ، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. اگر کسی کو اللہ جل جلالہ یہ سعادت عطا فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہو جانے کی، بڑی عظیم سعادت ہے. کیا ٹھکانہ ہے اس خوش نصیبی کا؟ تو فرمایا کہ جب مجھے دیکھے تو مجھی کو دیکھے، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حلیے کے مطابق دیکھے جو آپ کا احادیث کے ذریعے ثابت ہے، تو وہ حضور ہی کو دیکھتا ہے. شیطان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ دھوکہ دے دے کہ آپ کی معاذ اللہ آپ کی صورت مبارکہ میں آ جائے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی خصوصیت بیان فرمائی خواب میں زیارت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت سے مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرما دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. تو بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم سعادت ہے. البتہ مل جائے بغیر عطا کے، بغیر خاص کوشش محنت کے، بڑی سعادت ہے. لیکن اس معاملے میں مذاق مختلف رہے ہمارے بزرگوں. ایک مذاق یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے عمل کیے جائیں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اور بزرگوں نے ایسے عمل لکھے ہیں خاص خاص کہ مثلا جمعرات کو جمعہ کی شب میں اتنی بار درود شریف پڑھ کے اس سے یہ عمل کر کے آدمی سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ آپ کی زیارت ہو جائے گی. بعض حضرات کا ذوق یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش بھی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن دوسرے بعض حضرات کا ذوق کچھ اور ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے. آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت بہت طبیعت میں شوق ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے نتیجے میں یہ نعمت حاصل ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارا بڑا حوصلہ بڑا ہے، بڑے حوصلے والے آدمی کہ اس بات کی تمنا کرتے ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. ہمیں تو یہ حوصلہ ہوتا نہیں کہ یہ تمنا بھی کرے کہ ہم کہاں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کہاں. تو اس واسطے کبھی ایسے عمل سیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، سوچا بھی نہیں کہ ایسے عمل سیکھے جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اول تو ہم کہاں اور حضور کی زیارت کہاں، اور پھر ہو جائے تو اس کے آداب اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضے کس طرح پورے کریں تو ہمت نہیں ہو، حوصلہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ خود سے عطا فرما دے، ان کا انعام ہے. جب وہ خود سے عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے آداب بھی پورے کرنے کی توفیق بخشیں. باقی ہم کس طرح اپنے کسب سے کوشش کر کے یہ مانگے. ہے ایک مومن کے دل میں آرزو، وہ آرزو تو ہے لیکن آرزو جو ہے وہ بڑی حوصلے والوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے. مجھے تو حوصلہ ہوتا نہیں بڑا. تو مذاق مختلف ہو. جیسے میں نے حضرت کا والد صاحب کا سنایا تھا کہ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس کے اوپر جب کبھی حاضری ہوتی تو اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کئی مرتبہ حاضری کا الحمدللہ ان کے ساتھ موقع ملا. تو کبھی
جالی کے قریب تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے. ہمیشہ جالی کے سامنے ایک ستون ہے، اور ستون سے لگ کر بالکل وہاں کھڑے ہوتے. اب بالکل سامنا نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی آگے کھڑا ہو، اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اس طرح کھڑے. اور پھر خود فرمایا ایک دن کہ ایک دن میری طبیعت میں یہ دل میں پیدا ہوا کہ شاید تو بھی بڑا عجیب شقی القلب آدمی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، قریب تک جاتے ہیں، جالی کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، قرب حاصل کرتے ہیں. جتنا قرب ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت ہی نعمت ہے. لیکن تجھے توفیق نہیں ہوتی. میں کیا کروں کہ میرا قدم آگے بڑھتے ہی نہیں. تو کچھ شقاوت قلب ہے، کیا ہے؟ یہ دل میں خیال پیدا ہوا وہاں کھڑے کھڑے. تو فرمایا کہ یہ محسوس ہوا جیسے آواز آ رہی ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، خواہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا کھڑا. تو بھائی اصل چیز، اصل دولت وہ ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. بیداری کی حالت میں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق ہو، یہ ہے اصل نعمت، اصل دولت، اصل قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہے اور زیارت کے لیے روضہ اقدس کی جالی سے چمٹا ہوا کھڑا ہے، یا زیارت کی کوشش کر رہا. بھائی اللہ بچائے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو بے ادبی کا ہو. لیکن ہمارے اکابر کا مذاق تو یہی ہے کہ اصل فکر اس کی کرو کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں داخل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، فکر اس کی کرو.